السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈے 3 ہے ہمارا سورہ حجرات کا، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم پڑھیں گے دوسرے ٹاپک کے بارے میں۔ ہم نے اب تک جو پڑھا آیت نمبر 1 سے 1 سے 8 تک، وہ کس کے بارے میں تھا؟ وہ ادب و احترام میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ اس کے ان ساری کوالٹیز کو، ان ساری باتوں کو، ان سب چیزوں کو ایڈریس کر رہا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد جو ہے دین سکھانے والے، ان کی جہاں سیرت اور قرآن حدیث وغیرہ کی تعلیم دی جائے، وہاں پر ہمارے کیسے ایٹیکیٹس ہونے چاہیے، ان سب کی تعلیمات جو ہیں وہ آیت نمبر 1 سے 8 تک میں مکمل طور پر دے دی گئی۔ وہ سارے ایٹیکیٹس سکھا دیے گئے۔ اب موو کرتے ہیں، دوسرا ٹاپک ہے، اس چھوٹی سی صورت نے 18 آیتوں پر مشتمل صورت نے بہت سارے ٹاپکس کو جو کہ زیادہ تر ایٹیکیٹس پر ہی ہیں اور امن و امن کے پیغام پر ہی ہیں، اس کو سب کو ایڈریس کر لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک ایک کو فوکس سے پڑھیں گے اور اسے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں ہم آج کی کلاس۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یا فتاح افتح لنا ابواب رحمتک، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ اگین السلام علیکم۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس۔ کل کی کلاس میں جو ایک بات تھی وہ ایڈریس کرنے سے رہ گئی تھی، وہ میں کر دیتی ہوں دوبارہ سے۔ آیت نمبر 7 میں آئیے گا، اعوذ باللہ آیت نمبر 6 میں آئیے گا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم نادانستہ کسی قوم کا نقصان کر بیٹھو، پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ اس میں ایک بات جو نوٹس کرنے کی ہے، جو کل ایڈریس کرنی رہ گئی تھی، وہ ہے کہ کوئی فاسق خبر لے کر آئے۔ کسی ٹرسٹ وردی کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر اس شخص کی ہو رہی ہے جس کا آپ کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ کوئی فاسق اپنے فسق ہوتا ہے کہ ایک فاسق ہے، لیکن آپ کسی کے دل کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ رائٹ، وہ تو حال تو اللہ جانتا ہے دلوں کے حال، لیکن جو بظاہر اپیرنٹلی مشہور ہو فاسق، اسی کو تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ فاسق ہے۔ تو فاسق کے بارے میں اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے، یوزولی کوئی ایسا انسان اگر ہمارے پاس خبر لائے گا تو ہم اسے یا تو رد کر دیں گے، یا ہم ایموشنلی انسٹیبل ہیں تو ہم اگلے کو ہی کوسنا شروع کر دیں گے۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی ٹرسٹ وردی یا انٹرسٹ وردی، کوئی جھگڑا کرانے والا کیسا بھی انسان آپ کے پاس ہمارے پاس خبر لائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تحقیق کرنی ہے، نہ رد کرنی ہے نہ قبول کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے۔ بالکل لیزینس شو نہیں کرنی ہے تحقیق کرنے میں، انویسٹیگیشن میں ذرا بھی لیزینس شو نہیں کرنی ہے۔ اگر ہم اپنے اور اگلے کی دونوں کی جو ہے خیر چاہتے ہیں، خیر سے رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگین کل بھی میں نے یہ بات ایڈریس کی تھی کہ اگر واقعی بات سچی ہوئی تو آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، اور آپ نے سوچیں اب بات سچی تھی لیکن آپ نے اس بندے پر ٹرسٹ نہیں کرا کیونکہ اس کی امیج خراب ہے معاشرے میں، تو آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس کی بات جھوٹی تھی، آپ نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا، اس کی بات پہ ٹرسٹ کر لیا، تو اگلے شخص کا نقصان ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ اور الٹیمیٹلی وہ نقصان کس کا ہوگا؟ وہ بھی ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے ایک شخص قتل ہو گیا تھا، جو انہوں نے غلطی سے کرا تھا بائی دا وے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہا تھا؟ بے شک اپنے آپ کو انہوں نے ملامت کیا تھا کہ میں نے تو اپنے ہی نفس پر ظلم کرنے والا ہوں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی۔ حالانکہ انہوں نے قتل دوسرے کو کیا تھا بائی مسٹیک، مگر اپنے آپ کو انہوں نے کیا کہا؟ میں نے اپنے نفس کا نقصان کر لیا بیسیکلی۔ وہ ان کو اپنے نفس کی بات کیوں آئی؟ اپنے نفس پر ظلم کیا کیوں آئی بات یہ؟ کیونکہ جب انسان کسی دوسرے کا نقصان کرتا ہے تو وہ الٹیمیٹلی اپنا نقصان کرتا ہے۔
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں ہی جگہ پر اس کو جو ہے یہ ساری چیزیں اس کا جو ہے کفارہ ادا کرنا پڑے گا اور پینلٹی پے کرنی پڑے گی. ٹھیک، آج آتے ہیں ہم آیت نمبر 9 پر. یہ اب تک ہم نے جو ایڈریس کی تھی باتیں، جو قرآن نے ایڈریس کی تھی آیت نمبر 1 to 8 تک، وہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا معاملہ ہم امتی کا ہونا چاہیے، صحابہ کرام کا کیسا ہونا چاہیے، کہ ان سے فزیکلی بھی آگے نہیں بڑھنا، ٹھیک ہے، اور اپنی رائے میں بھی آگے نہیں بڑھنا، ان کا نام لے کر نہیں پکارنا، ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، تمام چیزیں. پھر آیت نمبر 9 میں دوسری بات ایڈریس ہو رہی ہے کہ مومنوں میں آپس میں صلح کرانا بہت بڑی بات ہے، اور دو آیتوں میں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہے ہمارا ٹاپک 2 آیتیں ہی رہیں گی، 9 and 10، اور اس کی ہی یہی آیتیں جو ہے ہمارا گفتگو کا موضوع رہیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِن، اور اگر، طائفتانی، دو گروہ، آنی مطلب دو کے لیے آتا ہے، ڈیول کے لیے آتا ہے آنی، اور آئینہ اور آئینہ، ٹھیک، دو گروہ، من المؤمنین، مومنوں سے، یعنی مومنوں میں سے، اقتتلوا، باہم لڑ پڑیں، فاصلحوا، تو صلح کرا دو، بینہما، ان دونوں کے درمیان، فإن، پھر اگر، بغت، زیادتی کرے، احداہما، ان دونوں میں سے ایک، علی الاخری، دوسرے پر، فقاتلوا، تو تم لڑو، التی، اس سے جو، تبغی، زیادتی کرے، حتیٰ، یہاں تک کہ، تفیء الی امر اللہ، رجوع کرے اللہ حکم الہی کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف. فإن، پھر اگر، جب، فاءت، وہ رجوع کر لے، فاصلحوا، تو صلح کرا دو تم، بینہما، ان دونوں کے درمیان، بالعدل، عدل کے ساتھ، واقسطوا، اور انصاف کرو. ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المقسطین، محبت رکھتا ہے، محبت کرتا ہے کس سے؟ المقسطین، انصاف کرنے والوں سے. یہ معاشرے کی کتنی بڑی خرابی جو آج ہے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، کہ اگر ہم پرسنل لیول پر دیکھیں تو کتنا ہم اس بات کے لیے کانشیس رہتے ہیں کہ دو لوگوں میں اگر لڑائی ہو گئی ہے تو ہم ان کی صلح کرا دیں. انفیکٹ گھر میں ہم دیکھتے ہیں، گھر ایک چھوٹا سا لیول ہے، ہم کنٹری یا سٹی کے لیول پر نہیں دیکھ رہے ہیں، چھوٹے سے لیول پر دیکھ رہے ہیں، تو وہاں بھی اگر دو لوگوں میں لڑائی ہو رہی ہے، یا تو ایک صورت یہ ہوتی ہے ہماری بلا سے لڑتے رہیں، میں کیوں پڑوں بیچ میں، یا دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ اس میں آپ یعنی کہ کوئی بھی بیسیکلی ہم آگ میں گھی کا کام کر دیتے ہیں، ان کی لڑائی مزید بھڑکا دیتے ہیں. یا تیسری صورت کیا ہوتی ہے کہ وہ لڑائی میں خود بھی کود پڑتے ہیں، بجائے صلح کرنے کے خود بھی اس میں کود پڑے. تو یہاں پر ایسی صورتحال کا ذکر ہے جو مطلوبہ یا پسندیدہ نہیں ہے لیکن ممکن ہے. بعض اوقات کوئی چھوٹی سی بات بڑھتے بڑھتے جنگ کی شکل اختیار کر جائے، بعض اوقات کوئی بیرونی مخالفت، یعنی آپس کے تعلقات اچھے ہیں لیکن کوئی باہر والا آ کے ایسی بات آپس میں ڈال دے، یا کوئی ایسی بات کہہ دے، پرانے حوالات دے دے، یا کچھ بھی آگ لگانے والا، جیسے ہم بولتے ہیں نا آگ لگانا، وہ کر دے، تو آپس میں پھوٹ پڑ جائے، مسلمانوں میں باہم اختلاف ہو جائے، اور وہ اختلاف جنگ کی شکل اختیار کر جائے. ایسا بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دونوں گروہ اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن کسی مس کمیونیکیشن کی وجہ سے، کسی کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے، یا کسی انڈرسٹینڈنگ کی پرابلم کی وجہ سے جو ہے ان میں آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے. ایسی کنڈیشن میں انسان کو غیر جانبدار نہیں ہونا چاہیے، یا دو گروہ کا باہم لڑائی کا تماشا نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ آگے بڑھ کر حالات کو بہتر کرنا چاہیے. یہ مومن کی ذمہ داری ہے. ہمیں دیکھ کے ایسا کیسا لگتا ہے کہ نا یار یہ تو جھنجھٹ کا کام ہے، بہت مشکل ہے، یہ تو کام اتنا، مطلب میں ہی نہ پھنس جاؤں، ہمیں بیسیکلی یہی لگتا ہے نا. لیکن کیا ہے اللہ کا حکم؟ صلح کرانا. جنگ بدر میں جب مسلمانوں کو سکسس ملی تو اس سے بھی حاسدین جو تھے، وہ بہت جو جیلسی رکھنے والے وہ لوگ تھے، ان کو بڑی تکلیف پہنچی. ایسے ایک مرتبہ مسلمان آپس میں اکٹھے بیٹھ کر آپس میں جو ہے باہم پیار محبت سے باتیں کر رہے تھے، تو مسلمان وہ تھے جو اسلام لانے سے پہلے جنگ و جدل میں جو ہے ان کا شکار تھے، لڑائی جھگڑے کا شکار تھے. تو اسلام نے ان کے درمیان باہمی محبت پیدا کر دی. اسپیشلی مدینہ میں اوس اور خزرج کے درمیان سال ہر سال لڑائی جاری تھی،
اور ایک ہی شہر اور ایک ہی علاقے کے رہنے والے قریبی گروہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے، تو اسلام کی نعمت سے یہ آپس میں بھائی بن گئے۔ تو یہ صورتحال کچھ لوگوں کو پسند نہیں تھی۔ جنگ بدر کے بعد اوس اور خزرج باہم اکٹھے بیٹھے تھے، بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی کہ اتنے میں ایک یہودی شماس بن قیس پاس سے گزرا، تو اس نے دیکھا کہ آپس میں لڑنے والے لوگ تھے تو کس طرح اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے۔ وہی باتیں اس نے کیا کرا، اس کو بڑی جیلسی ہوئی کہ یہ جو ہے ان کو جو ہے وہی باتیں یاد دلائی جائیں جن کے بنا پر یہ باہم لڑتے تھے، پہلے لڑا کرتے تھے۔ اس نے ایسے اشعار سنائے جس میں ایسی باتیں تھیں جس کی بنا پر اوس اور خزرج جو ہے جذبات میں آ کر پہلے ایک دوسرے کے لیے وہ ایک طرح سے سخت اور جنگی ہو جایا کرتے تھے، سخت قسم کی جنگوں میں آپس میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ وہی ساری باتیں کس نے، شماس بن قیس نے جو ہے اشعار میں کہیں۔ اور آپ جانتے ہیں شعر و شاعری کی جو زبان ہوتی ہے وہ ایسی زبان ہوتی ہے جس سے انسان کے جذبات بھڑک جاتے ہیں، بعض اوقات وہ ایموشنل ہو جاتا ہے، وہ جوش میں آ جاتا ہے۔ تو اس میں جب اس نے شماس بن قیس نے وہ اشعار سنائے تو اوس اور خزرج پہلے تو تھوڑا اختلاف ان میں شروع ہوا، پھر بات بڑھتے بڑھتے وہ اتنی تکرار اتنی بڑھ گئی کہ باقاعدہ جنگ سٹارٹ ہونے والی تھی۔ اسی کے بارے میں سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ یہ سچویشن بیٹل فیلڈ میں بدلنے والی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، پھر آپ نے لوگوں کو اسلام کی نعمت یاد کرائی، اور جس کا ذکر سورہ آل عمران میں آتا ہے، آیت میں لیٹ می سرچ دی آیا جسٹ اے منٹ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یعنی اس کی نعمت، یعنی دین اسلام کی وجہ سے تم بھائی بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت سے ان کو وقتی جو غصہ چڑھا تھا اور جو جاہلیت کے دور کی ان کی یادیں تازہ ہوئی تھیں وہ ختم ہو گئیں، تو دوبارہ آپس میں گلے لگ گئے۔ انہیں یہ احساس ہوا کہ واقعی وہ ایک شیطانی چال میں پھنس گئے تھے۔ اس طرح غزوہ بنو مصطلق کے موقع پر بھی اس طرح کی بات اچھلی تھی، جس کے نتیجے میں قریب تھا کہ لوگ آپس میں لڑ پڑتے۔ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ آپ نے اپنے آس پاس دیکھا ہے کہ وہ ایک دفعہ کوئی چھوٹی سی بات ہونے کی دیر ہے، وہ پچھلا سارا ریوائن ہو جاتا ہے، تم نے میرے ساتھ یہ کیا، وہ ساری باتیں، رائٹ؟ تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ صلح کرانے کا۔ آپ اگر تھرڈ پرسن ہیں تو صلح کرائیے، اگر آپ ان میں سے فرسٹ سیکنڈ پرسن ہیں جو لڑائی کے اندر میں موجود ہیں تو ہمیں دوسرا حکم ہے، وہ اس آیت میں ابھی ایڈریسڈ نہیں ہے، لیکن اس میں کیا ہے؟ خاموش ہو جائیے، اللہ پہ چھوڑ دیجئے معاملہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ جو شخص حق پر رہتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، میں جنت کے اعتراف میں اس کو گھر دلانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے گھر کتنی مشکل سے بنتا ہے؟ آف کورس سبھی کو معلوم ہے گھر کتنی مشکل سے بنتا ہے، کتنی سلیپ لیس نائٹ سپینڈ کرنی پڑتی ہیں کمانے کے لیے بھی، پھر اس کو بنانے کے لیے بھی، لیکن کتنے چھوٹی سی بات پہ کتنا بڑا اجر ہے کہ جو حق پر ہوتے ہوئے بھی، یہ نہیں کہا کہ ناحق ہے، یعنی کہ ناحق تو ظاہر ہے جھگڑا بنتا ہی نہیں ہے، جو ناحق کرتے ہیں وہ تو کنسیڈریبل ہی نہیں ہے کہ وہ کر ہی کیوں رہے ہیں، لیکن جو حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جنت کے اعتراف میں گھر دلانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کا وعدہ جھوٹا ہوگا کیا؟ ناٹ ایٹ آل، بالکل جھوٹا نہیں ہوگا، بالکل سچی بات ہے، بالکل گارنٹیڈ بات ہے، بالکل پکی بات ہے۔ اس لیے جہاں حق پر کے باوجود جھگڑے ہیں انہیں ختم کر دیجیے، ٹھیک؟ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یعنی کہ اگر ان میں سے کوئی زیادتی کر رہی ہو تو دوسری والی کے ساتھ لڑو جس پر زیادتی ہو رہی ہے، ٹھیک؟ یہاں تک کہ اللہ کے حکم تک، اللہ کے امر تک رجوع کرنے تک، ٹھیک؟ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، پھر جب وہ رجوع کر لیں، لوٹ آئیں تو ان میں آپس میں جو ہے صلح کرا دو عدل اور انصاف کے ساتھ۔ عدل اور انصاف بہت میٹر کرتا ہے۔ کیوں میٹر کرتا ہے؟ دنیا کے معاملات میں بھی کرتا ہے، اور مومن کس بات کا حریص ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت کا حریص ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ محبت رکھتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔
حدیث میں آتا ہے انصاف کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبر پر ہوں گے، نور کے ممبروں پر ہوں گے اللہ تعالیٰ کی دائیں جانب. اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو عدل کرتے رہے اپنے گھر والوں کے درمیان اور مسلمانوں کے امور جو ان کے سپرد کیے گئے تھے ان میٹرز میں عدل کرتے رہے. اولاد کے درمیان عدل کی بھی حدیث آتی ہے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے نا، انسان جب زیادہ بڑے بڑے مسائل کی ذمہ داری آ جاتی ہے تو چھوٹے چھوٹے جو گھر کے مسئلے ہوتے ہیں وہ اگنور ہو جاتے ہیں. اولاد کے معاملے میں تھوڑی ناانصافی ہو جاتی ہے، اوپر نیچے ہو جاتا ہے. تو اولاد کے درمیان عدل کی حدیث آتی ہے، کچھ دینے کے درمیان اولاد کے معاملے میں انصاف کرو، برابری کرو. اگر میں کسی کو زیادہ دے سکتا تو میں بیٹیوں کو زیادہ دیتا، لیکن چونکہ عدل کا حکم ہے اس لیے ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے. عدل نہ کر پانے کی دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں، ایک محبت، ایک نفرت. یا تو آپ کیا ہے، آپ کے کوئی بچہ زیادہ فرما بردار ہے تو آپ اس کی محبت میں آپ اس کو تھوڑا زیادہ دے دیں، باقیوں کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی. لیکن وہ فرما بردار ہے، یہ اس کی اچھی کوالٹی ہے، لیکن آپ پیرنٹس ہیں، آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، اس کی کوالٹی کا اجر اللہ تعالیٰ اس سے دیں گے. لیکن آپ کو ایز اے پیرنٹ اللہ تعالیٰ نے کیا ذمہ داری عطا کی ہے کہ آپ عدل کریں ہر اولاد میں. اور نفرت میں، رائیولری میں ہم کیا کرتے ہیں، کیا ہو جاتا ہے کہ جو شخص ہمیں پسند نہیں ہوتا، یہ جس سے جو پرانا تھوڑا لڑائی جھگڑا یا ناپسندیدگی کچھ اختلافات ہوتے ہیں، جب چاہے ہمیں جس سے وہ لڑ رہا ہے اس سے کوئی غرض ہی نہ ہو، نہ اس سے ہم اس کے فیور میں ہو نہ اگینسٹ ہو، لیکن چونکہ یہ بندہ لڑ رہا ہوتا ہے جس سے ہمارا اختلاف ہوتا ہے، ہم بنا سوچے سمجھے دوسرے والے فریق کا ساتھ دینے لگتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. تو اسی لیے عدل نہ کر پانے کی جو بڑی وجوہات ہوتی ہیں، یہ باعث ہونا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ تو محبت کی وجہ سے ہوتا ہے یا اختلاف و نفرت وغیرہ کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن کتنا بھی اختلاف ہو اور کتنی بھی محبت ہو، چاہے وہ شخص جو آپ سے ہمیشہ لڑتا آیا ہے، ہمیشہ آپ کے دشمنی نکالی، پریشان آپ کو کیا، لیکن وہ شخص لڑ رہا ہے اور وہ انصاف پر ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم پر کیا لازم ہے؟ ہم پر کیا حکم ہے کہ ہم اسی کا ساتھ دیں، حق کا ساتھ دیا جائے. ٹھیک. قرآن کہتا ہے کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم عدل سے کام نہ لو. عدل سے کام لو، وہی تقوی کے زیادہ قریب ہے. اور اس آیت میں فرمایا کہ اللہ عدل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. کتنی بڑی بات ہے، اللہ کی محبت پانا آسان کتنا ہو گیا یہاں پر کہ عدل کیا جائے. although it's not easy at all، کیونکہ عدل کرنے کے لیے تحقیق کرنی پڑتی ہے، انویسٹیگیشن کرنی پڑتی ہے، بڑے محنت کا کام ہے. یہ بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ جانے دو، لڑنے دو، اپنا خود دیکھ لیں گے. انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا. اور ایسا بھی نہیں کہ آپ کو بظاہر جو لگ رہا ہے آپ اس کے بنا پر فیصلہ لے لیں اور اس کی طرف سے لڑ لیں جو آپ کو جو ہے ٹھیک لگ رہا ہے. ایسا بھی نہیں ہے. پورا محنت کرنی پڑے گی، سرچ کرنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا، اور کیا ورک کرنا پڑے گا. اپنی نیچرل لیزینس جو ہمیں آتی ہے، آلس آتا ہے، اس کو ایک طرف رکھنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. ٹھیک. محنت پر انعام ملتا ہے نا، تو یہ بھی ایک محنت ہے. آپ سوچیں اتنا بڑا جو ہے انعام ہے، نور کے ممبروں پر ہوں گے انصاف کرنے والے، اور اللہ کی محبت کی اس آیت میں بشارت ہے. ایزی تو نہیں ہوگا نا، آف کورس ناٹ، لیکن اللہ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ اس میں مجھے حق دکھا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یہ والی دعا یاد کر لیں، اس کو پڑھا کریں جب بھی جو چیزوں میں پھنس جائیں کہ حق کیا ہے. تو اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہدایت مانگتے رہنی چاہیے، حق کی طرف ہدایت. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اور اختلاف آگے بڑھ کر جنگ کی بھی صورت اختیار کر سکتا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں، اگر اگلے بندے کو جو قرآن کی کلاسز سے جڑ گیا، جو اچھا تعلیم یافتہ ہو چکا ہے، اب وہ نہیں، نہ تو وہ لڑے گا، نہ اسے غصہ آئے گا، وہ خوش مزاج ہے، وہ کسی پرابلم پہ نہ ٹینشن لے گا، نہ ڈپریس ہوگا. یہ کیسا ہمارا جو ہے میجرمنٹ ہے، یہ کیسا کرائیٹیریا ہے؟ وہ کتنا بھی اچھا مومن. بابا سے منگائے وہ زیادہ اچھا بیچتا ہے. پلیز مائک میوٹ کیجئے گا. نہیں کرتا ہے نا، اس کو کرتا ہے. سوری، کہاں تھے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپس میں اختلاف آگے بڑھ بھی جائے تبھی بھی کیا ہے، مسلمانوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. اب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ
جو لوگ پڑھ لکھ لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، قرآن کی مجالس سے جڑ جاتے ہیں، ہم ان سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ انہیں غصہ بھی آ سکتا ہے یا ان کو ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ ڈپریسڈ ہیں، ڈپریشن میں ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ ان کا ایمان کیسا ایمان ہے، ان کو قرآن پڑھ کے یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ اللہ سب سنبھال لیتا ہے، ڈپریسڈ کیوں ہیں. کیوں؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تو لڑائی نہ کرنا بھی آتا ہے، پھر بھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا اس بات کو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنا بھی ہم سیکھ لیں، کتنی بھی ہم مجالس کا حصہ بن جائیں، لیکن جو ایک انسان کی نیچرل چیزیں ہوتی ہیں، نیچرل انٹریکشنز ہوتے ہیں، وہ سبھی کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ انسان کی ضرورت ہے، وہ انسان کا نیچر ہے کہ اس کو غلط بات پہ غصہ بھی آتا ہے. بعض دفعہ وہ ایموشنل امبیلنس ہونے کی وجہ سے غصہ کر بھی دیتا ہے. بعض دفعہ وہ کسی کتنا بھی اللہ کے ساتھ پر یقین ہوتا ہے، اسٹل وہ ڈپریسڈ ہوتا ہے. تو ایسا کچھ دیکھ کر اپنے کسی مسلمان بہن یا بھائی کے بارے میں غلط رائے قائم نہیں کیا کریں کہ یہ ان کا ایمان کیسا ہے، یا ان کو جو ہے ڈپریشن نہیں ہونا چاہیے. اس وقت ان کا ساتھ دیا کریں. ان کو اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت، اللہ کا ساتھ اور اللہ سب سنبھالنے والا ہے، ان کو دوبارہ سے یاد کرایا کریں، کیونکہ ایمان پرانا بھی ہو جاتا ہے. تو اس کا ایمان تازہ کیا کریں، ان کی اس چیز میں ہیلپ کیا کریں. ٹھیک. اور ایسے میں جب لڑائی ہو جائے، ایسے میں دوسرے مسلمانوں کا جو ان میں سے کسی ایک گروہ میں نہ ہو، فرض بنتا ہے کہ تو ایسے ہو جائے، یا نہ تو ایسا ہو کہ آپ جانے دیں کہ چھوڑیں ہم کیا کریں گے پڑھ کے اس لڑائی میں. ٹھیک. اور نہ ایسے ہو جائیں کہ آپ جس مرضی آپ اس کا ساتھ دیں، جو بھی آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے آپ اس کا ساتھ دینے لگ جائیں، یا پھر جس کا آپ سے پرانا جھگڑا چل رہا ہے اس کو جان بوجھ کر جو ہے پریشان کرنے کے لیے دوسرے والے کے ساتھ آ جائیں، اور نہ ہی جو ہے اپنے خود ہی لڑائی میں کود پڑے، کوئی نیا ہی مدعا نکال لیں. ایسا بھی نہیں ہو. اور جہاں تک مومن کے مومن سے لڑنے کا تعلق ہے، اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا. آپ نے فرمایا، جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر لڑ پڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. میں نے کہا، یہ تو رہا قاتل، مگر مقتول کا کیا قصور؟ فرمایا، وہ بھی تو اپنے ساتھی کے قتل کا حریص تھا. رائٹ. تو کیا ہے، جو ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیے گا آپس میں لڑائی جو ہے کہ چلے نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بات میں دو لوگوں میں اختلاف ہو جاتا ہے. احنف بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کی مدد کرنے چلا، راستے میں اب مجھے ابو بکر ملے اور پوچھا، کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا، اس شخص کی مدد کرنے. ابو بکر کہنے لگے واپس چلے جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر لڑ پڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں. میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ تو ہوا قاتل، مگر مقتول کا کیا قصور؟ فرمایا، وہ بھی تو اپنے ساتھی کے قتل پر حریص تھا. یہ بخاری کتاب الایمان باب المعاصی کی حدیث ہے. اور ایک اور طائفتانی آیا ہے نا. طائفہ کا لغوی مفہوم ہوتا ہے، یعنی اس میں پیش بندیوں کے باوجود اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑ پڑیں تو کوشش کرو کہ ان کا اختلاف ایک تو رفع ہو جائے پہلے، اور ان میں صلح ہو جائے. واضح رہے کہ یہاں طائفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور طائفہ عموماً چھوٹی جماعت کو کہتے ہیں، حتیٰ کہ بعض مفسرین کے خیال کے مطابق اس لفظ کا اطلاق ایک فرد پر بھی ہوتا ہے. یعنی کہ اگر دو گروہ بھی نہ بھی ہوں تو صرف دو مسلمان میں بھی لڑائی ہو تب بھی یہی حکم ہے. اور یہ تو واضح ہے کہ صلح کرنے والا کوئی غیر جانبدار ہی ہو سکتا ہے، خواہ یہ ایک آدمی ہو یا کوئی جماعت ہو. پھر صلح کرانے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ فریقین پر اثر انداز ہو سکتا ہے. رائٹ. وہ دونوں اس کی بات سننے والے بھی تو ہوں. مسلمانوں میں صلح کرنا اور عدل کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. یعنی اگر کوئی شخص اکیلا فریقین پر اثر انداز ہونے کی اہلیت نہیں رکھتا تو باہم مل کر بھی تمہیں ایک کام کرنا چاہیے. بیٹھ کر نہیں رہنا چاہیے کہ سب سے پہلے حالات اور اختلاف کا جائزہ لو اور دیکھو کہ کون سا فریق حق پر ہے اور کون سا زیادتی کر رہا ہے. اب یہ تو واضح ہے کہ آپ دونوں میں لڑائی ہوئی ہے کہ دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ تو ہوگا. زیادتی کرنے والے کے پاس بھی کچھ تھوڑا بہت حق تو ہوگا، اور جو حق پر ہے اس سے بھی کچھ نہ کچھ غلطی تو ضرور ہوئی ہوگی. لہٰذا پہلے یہ تفتیش کرنا ہوگی کہ زیادہ حق کس طرف ہے اور زیادتی کا مرتکب کون ہے. پھر صلح کرانے والی جماعت کو زیادہ حق والے کا ساتھ دینا ہوگا، اور اس طرح فریقین پر صلح کے لیے تھوڑا پریشر ڈالنا ہوگا، اور زیادتی کرنے والے پر اتنا پریشر ڈالنا ہوگا کہ وہ اپنی زیادتی کا اعتراف کر لے اور اس سے رجوع کر کے حق بات تسلیم کرے.
جب یہ مرحلہ طے ہو جائے تو پھر یہ نہ کرنا چاہیے کہ حق والے فریق میں ایک طرفہ فیصلہ کر کے زیادتی کرنے والے فریق کو پوری طرح دبانے کی کوشش کی جائے، جو کہ ہوتا ہے کہ اس سے پتہ نہیں کون کون سی بیچارے سے دشمنی نکالی جاتی ہے. ٹھیک ہے وہ زیادتی پر تھا، لیکن جو فیصلہ ہوگا وہ حق پر مبنی ہوگا، بلکہ حق عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، اور زیادتی کرنے والے کے پاس بھی کچھ تھوڑا بہت حق تھا تو فیصلے کے وقت ان باتوں کو ملحوظ رکھ کر فیصلہ کیا جائے، کیونکہ یہی بات حق کے زیادہ قریب ہے اور اللہ کو پسند ہے. ہمیں وہی کام کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے، ہمارا مقصد ہی کیا ہے؟ پرپس آف لائف از واٹ؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کی عبادت. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. نہیں بنایا ہم نے جنات اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. تو پرپس کیا ہے لائف کا؟ عبادت. اب عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ عبادت ہر کام عبادت کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کا حکم ہے وہ کام عبادت ہے. صلح کرانا بظاہر کیا ہے؟ نماز، روزہ اور زکوٰۃ جو ہے وہ تو نہیں ہم کر رہے جسے ہم بڑا سمجھتے ہیں، نہ ہی ہم حج پر جا رہے ہیں، لیکن صلح کرانا اللہ کو کتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے انسان کو اتنا حریص ہونا چاہیے کہ وہ کچھ بھی جو بھی کر سکتا ہے، جب تک سانس باقی ہے وہ کر گزرے. ٹھیک. اور صلح کے بارے میں حدیث آتی ہے، صلح کرانا نماز، روزے اور زکوٰۃ سے افضل نیکی ہے، اور جو لڑائی جھگڑا ہے یہ مونڈ دیتا ہے دین کو، صفایا کر دیتا ہے. جیسے آپ اپنا ہیڈ شیو کر لیں گے، بٹ آپ تو نہیں، مطلب مرد حضرات ہیڈ شیو کر لیں گے تو دیکھیں گے وہ سارا صفایا ہو جاتا ہے. تو دین کے لیے ایسا ہو جاتا ہے یہ جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو اس لیے صلح بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں اگر کوئی لڑائی ہوئی اور اس میں پیچ اپ نہ کرایا جائے تو وہ بڑھتے بڑھتے خاندانوں کی لڑائی بن جاتی ہے. دو بھائیوں میں اگر لڑائی ہے تو ان کے بچوں میں آٹومیٹکلی ایک کھچاو آ جاتا ہے، پھر وہ بچوں سے بچوں میں بڑھتے بڑھتے وہ ایک فیملی، ایک خاندان جو بن چکا ہے دو لوگوں سے، وہ اتنا دور ہو جاتا ہے کہ وہ انہیں رشتہ داری تک کا پاس نہیں رہتا، کہاں کہ وہ مسلمانوں ہونے کا پاس رکھیں. رائٹ. تو اس لیے صلح کرانا کیا ہے کہ وہ بالکل آپس کی چیزوں کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کا فائدہ ہم دیکھیں گے کہ غیر اٹھاتے ہیں. ٹھیک. یہ تو رہا قرآن کی تعلیمات جو صلح کے بارے میں بہت بڑی تعلیمات ایڈریس کی ہیں اس میں، لیکن ہم اس کو چھوٹے لیول پر بھی تو کر سکتے ہیں نا، کیونکہ ہم نے پڑھا طائفہ تانی میں کیا تھا، وہ ان آنے کی وجہ سے تانی اس میں جو ہے طائفہ جو کہتے ہیں چھوٹی جماعت کو بھی کہتے ہیں، ابھی ہم نے پڑھا اس بات کو. اور اس میں کیا ہو سکتے ہیں؟ محض ایک یا دو پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے، یعنی کہ دونوں طرف سے ایک لوگ ہوں گے تبھی بھی جو ہے وہ بھی طائفتہ میں ہی آئے گا. ٹھیک. تو ہمارے گھر میں بھی دو لوگ لڑ رہے ہوں، اس کے مزے نہیں لینے، اس کو انجوائے نہیں کرنا ہے، اس کو جو ہے دفع نہیں کرنا ہے، بلکہ رفع دفع کرنا ہے مل کر صلح کرا کر. ٹھیک. ایسا نہیں کہ اپنا الگ کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گئے کہ لڑنے دو، جب ختم ہو جائے گا معاملہ تب جا کے دیکھیں گے. اور ایسا تو بالکل نہیں کرنا ہے کہ ایک دوسرے کی طرف جا کر لگائی بجھائی کریں، وہ تو بہت ہی خطرناک کیس ہوتا ہے. یہ غیبت ہے، چغلی. آگے اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی ایڈریس کریں گے، کیونکہ اگین اس صورت میں ساری ہی باتیں، سارے ہی ایٹیکیٹس کو ایڈریس کیا گیا ہے. تو ساس، نند، بھابھی اور دیورانی، جٹھانی اور جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں آپس میں، بہنیں آپس میں، بھائی بچے وغیرہ جو بھی ہیں، ان میں لڑائی نہیں کروانی. اور لڑائی ہو رہی ہو تو صلح کرانی ہے، پلہ جھاڑ کر نہیں بیٹھ جانا ہے کہ ہمارا تھوڑی کچھ قصور ہے، ہم نے تھوڑی نا، ہماری کوئی انوالومنٹ تھوڑی نہ ہے. تو وہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس میں صلح کرائیں. ٹھیک. ایک اور پرابلم ہے، میں ایڈریس کرتی ہوں اس کو، جسٹ گیو می اے سیکنڈ. اور اس میں ایک اور بات کہنے، قرآن کہتا ہے صلح بہت اچھی چیز ہے، مگر نفسوں کے اندر شح یعنی تنگی ڈال دی گئی ہے. تب سب اپنا فائدہ چاہتے ہیں، اس لیے وہ صلح کرانے پر آمادہ نہیں ہوتے، کیونکہ صلح کے لیے انسان کو کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بعض اوقات اپنے حق سے بھی دستبردار ہونا پڑتا ہے، لیکن صلح کا اجر بہت بڑا ہے. تو وہ اجر ہمیں اللہ سے محبت کے اتنا حریص ہوں ہم کہ وہ اجر ہمیں اکسا دے کہ ہم اپنا نیند، چین، سکون سب جو ہے سیکریفائس کریں، اور اس چیز کو پتہ کریں کہ ایکچولی بات کیا ہے، اور لوگوں میں صلح کرائیں. جسٹ اے منٹ پلیز.